بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت اللہ کی امانت ہے اور اس کا صحیح استعمال عبادت ہے، قول سعید ہے۔ آج کی نونہال اسمبلی بہت مختلف ہے۔ کوشش ہماری ضرور ہوتی ہے محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ کی قیادت میں کہ ہم اپنے نونہالوں کے لیے اور حکیم محمد سعید کے مشن کو، ویژن کو جاری رکھتے ہوئے نونہالوں کو وہ سکھائیں اور اس میں جدت پیدا کریں کہ جس سے وہ اپنی آگے کی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ ہم چھوٹے تھے اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں تو ایک کلاسز ہوتی تھی سیوک سینس کی، اور سیوک سینس میں ہمیں ہر چیز سکھائی جاتی تھی کہ ہمیں سڑک پہ کیسے چلنا ہے، ہمیں اپنی صفائی کا کیسے خیال رکھنا ہے، ہمیں جناب ہنگامی حالات میں کیا کرنا ہے، ایون یہ کہ ہمیں دانت کیسے صاف کرنے یہ بھی ہمیں سکھایا جاتا تھا۔ اور خاص طور پہ بچیوں کی ٹریننگز کس طرح کی جاتی ہیں، صرف گورنمنٹ کی باقاعدہ ٹیم آتی تھی ڈاکٹرز کی، لیڈی ڈاکٹرز کی، جو ہمیں لڑکیوں کو سکھاتے تھے کہ اپنی ہائیجین کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ لیکن وقت اور حالات گزرتے گئے، جہاں بہت ساری چیزیں مان پڑ گئیں تو یہ ٹریننگز بھی مان پڑ گئیں۔ کراچی میں ہونے والے حالیہ حادثات ہوں یا جناب پورے ملک میں ہم سیلاب کی صورتحال کے بعد دیکھیں کہ بہت سے ایسے ایشوز آئے کہ اب محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ نے خاص طور پہ ہدایت دی کہ ایسا پروگرام رکھا جائے کہ جس میں آپ نونہالوں کی تربیت ہو، اور اس تربیت کے سلسلے میں پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں جہاں ہمارے زونس ہیں وہاں پہ نونہال اسمبلی کے لیے تربیت کا ایک اہتمام کیا گیا، اور آج اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آج نونہال اسمبلی تھوڑی سی مختلف ہوگی کہ ہم آپ کو باقاعدہ، جیسے میں نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ یہ سال جو ہے ہمارا جنوری میں ہم نونہالوں کی تربیت ورکشاپس کا باقاعدہ طور پہ اہتمام کریں گے، تو یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہت ایک اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ آپ کی ہم ہنگامی صورتحال پہ قابو پاتے ہوئے اور اس میں کس طرح سے اپنی حفاظت کرنی ہے، دوسروں کی حفاظت کرنی ہے، اس سلسلے میں آج کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ میں اسپیکر نونہال اسمبلی سیدہ مریم فاطمہ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ اسٹیج پہ آئیں اور نونہال اسمبلی کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سیدہ مریم فاطمہ اپنے منصب کی مناسبت سے بحیثیت اسپیکر نونہال اسمبلی آپ سب سے مخاطب ہوں۔ رفتار جہاں نہ پوچھ باقی، ہر موڑ پہ حادثے کا ڈر ہے۔ معزز سامعین، آج کی تیز رفتار زندگی کا ساتھ دینے کے لیے اسی رفتار سے اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، ورنہ زندگی ہمیں بہت پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ کبھی ہوا کا کبھی اپنا رخ بدل کے چلو، یہ دور برق و شرر ہے، سنبھل سنبھل کے چلو۔ بے شک کتنی بھی محتاط روش اختیار کی جائے، کتنی ہی پیش بندی کی جائے، ہوتا یہ ہے کہ زندگی کو بہت عزیز ہوں میں، ڈھونڈ لیتے ہیں حادثات مجھے۔ کسی بھی غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا انسان کے لیے ایک مشکل امر ہوتا ہے، مگر باری تعالیٰ نے انسان کو یہ قوت ودیت کی ہے کہ وہ جلد یا بدیر حالات پر قابو پا لیتا ہے۔ غیر متوقع صورتحال انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی، جیسا کہ بم دھماکے، سیلاب کی آمد، بڑی عمارات میں آگ لگ جانا، کسی بلڈنگ کا گر جانا یا پھر کوئی بڑا ٹریفک حادثہ وغیرہ۔ ایسی صورتحال میں اپنے حواس برقرار رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر جانوں کو زیاں سے بچانے کی تربیت بھی موجود ہو تو نقصان کا دائرہ کم سے کم ہو جاتا ہے۔ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اس سب کی ذمہ داری ارباب اختیار اور اہل حکم کی سمجھتے ہیں۔ اگر عوامی طور پر یہ شعور اجاگر کر دیا جائے کہ صورتحال کو کس طرح قابو کیا جا سکتا ہے تو بہتری کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ کام سماجی تنظیموں کے علاوہ گلیوں اور محلوں میں باشعور افراد کو منظم کر کے بخوبی انجام دیا جا سکتا ہے۔ ہماری آج کی نونہال اسمبلی کا عنوان بھی اسی موضوع کی مناسبت سے ہے کہ ہنگامی حالات میں نقصان، ذمہ داری کس کی؟ اسمبلی میں موجود مقررین اسی موضوع پر اظہار خیال کریں گے، جس سے ہمیں آگے کی راہ متعین کرنے میں آسانی ہوگی۔ محترم حاضرین،
اسمبلی کی کارروائی کے آغاز سے پہلے میں صدر ہمدرد فاؤنڈیشن محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ اور آج کے اس ایوان میں دیگر معززین کو بحیثیت اسپیکر خلوص دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور اب میں قومی صدر ہمدرد نونہال اسمبلی محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ سے ایوان کی کارروائی شروع کرنے کی اجازت چاہوں گی۔ نام لیتا ہوں دم بدم تیرا، ہر گھڑی مجھ پہ ہے کرم تیرا، معتبر ہوں جو میں زمانے میں، شامل حال ہے کرم تیرا۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے تشریف لا رہے ہیں محمد اسحاق ملک، جو نیو اسٹینڈرڈ سیکنڈری اسکول سے تشریف لائے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون۔ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ صدق الله العظيم۔